یہ نصف صدی سے قبل کی بات ہے۔ مشال بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جنوبی پنجاب کے ایک قصے کی رہنے والی اس کا تعلق ایک سردار گھرانے سے تھا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بلاج بخت کو سردار تسلیم کر لیا گیا تو مشال کی منگنی بلاج سے کر دی گئی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اس کے باوجود اس کے دل میں مشال کی محبت مہکتی تھی۔ یہ آپس کے رشتے تھے۔ خاندان سے باہر لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا اور خاندان میں کوئی اور رشتہ اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ منگنی کے وقت مشال 12 سال کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرو قد ہو گئی۔ تبھی باپ نے اس کا نکاح سردار بلاج سے کر دیا۔ روستی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ ان کے اور بلاج کے گھر کے بیچ صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جا سکتی تھی اور وہ بھی مشال کے گھر جا سکتا تھا۔ یہ اس کی پھپھو کا گھر تھا۔ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ سردار بلاج متعلق انان طبیعت کا مالک تھا۔ بستی پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ سردار غیور بھی تھا اور خود سر بھی، جذباتی تھا اور ضدی بھی۔ اس کی بیوی اس کی ان خصوصیات سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ابس جانتی تھی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی عزت تھی۔ اس کی زندگی اور موت اس کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ اس نے مشال اور سردار کے بندھن کو ایک زندہ حقیقت جان کر ذہنی طور پر تو اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کے دل نے سمجھوتا نہ کیا۔ اس کی زبان ضرور بند تھی مگر دل اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ مشال سردار کی یہ ہونے والی دوسری بیوی تھی، اس لیے نوکر چاکر اسے سردارنی کا درجہ دینے لگے تھے۔ بلاج بھی گھر آتے ہی پہلے پھپھی کے گھر جاتا اور مشال جہاں بھی ہوتی سردار کے آنے کا سن کر بھاگی ہوئی آتی۔ سردار لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر لے جانا معیوب خیال کرتے تھے۔ یہ ان کی روایت اور خاندانی وقار کے خلاف تھا۔ اس کے باوجود بلاج دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور مشال کی فرمائش پر اکثر اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا، جہاں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر کے خوشی محسوس کرتی۔ وہ بھی اس کے آگے دنیا کی ہر شے ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ کپڑے، زیور، سنگار کا سامان اس کا بس نہ چلتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آتا۔ اس توجہ نے مشال کو مغرور بنا دیا تھا۔ اسے سردار کی محبت پر بڑا مان تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ہر بات مان لے گا۔ سردار کی بیوی عزت خانم اپنی آنکھوں سے شوہر کی محبت کا یہ کھیل دیکھتی رہی اور اندر ہی اندر سلگتی رہی، مگر مہر بلب تھی کہ نکاح ہو چکا تھا اور اب رشتے بھی چند ماہ بعد ہونے والی تھی۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھ لیتی اور پھر مسکرا دیتی، صحن میں آ جاتی۔ تبھی کچھ کہنے کا یارہ نہ تھا، جبکہ مشال کم عمر اور الہڑ تھی، خود کو اپنی سوتن سے برتر جانتی تھی۔ ایک فاتحہ کی طرح اس کے سامنے سر اونچا کر کے چلتی اور عزت خانم کو جلانے کے لیے اس کے سامنے بلاج کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ عزت خانم ایک مجبور عورت کی مانند یہ سب دیکھ کر اپنی ٹھنڈی آہوں کو دل میں ہی ان آہوں نے آگ کی طرح سلگا کر راکھ کر کے اس کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر ڈالے اور وہ ٹی بی کا شکار ہو گئی۔ اب اسے ہر وقت بہار رہتا۔ سردار پر عزت خانم کے اس خاموش اور سنگین احتجاج کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ رائگاں نہیں جاتی، شاید اس کی خاموش آہوں نے ہی عرش تک رسائی پائی کہ مشال کی قسمت کا ستارہ گردش کے گرداب میں پھنس گیا۔ سردار بلاج کو اپنے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں اکثر باہر رہنا پڑتا تھا۔ جب وہ علاقے سے باہر ہوتا مشال کا جی گھبرانے لگتا۔ وہ تاولی سی پھرنے لگتی، کبھی باپ کے گھر سے ماموں کے گھر اور کبھی ماموں کے گھر سے پھر باپ کے گھر آتی اور جاتی۔ اس طرح وہ سارا دن بے چین قیدی کی مانند دونوں گھرانوں کے بیچ چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ سوتن سے تو دل کی بات نہ کر سکتی تھی اور نہ یہ پوچھتی تھی کہ سردار کب آئے گا، کتنے دنوں بعد آئے گا اور کہاں گیا ہے۔ تبھی وہ نوکر لڑکے ہانو کا سہارا لیتی، جس نے جنم ہی سردار کی حویلی میں لیا تھا۔ یہ 2 نسلوں سے سردار کے وفادار جاکر تھے۔